کے کیسز ہیں اور 30 سال سے پاور میں تھے، جس کی وجہ سے آج ملک مقروض ہے. انہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا اور اب یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پھر سے واپس آ رہے ہیں اور تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے برے حالات تھے. تحریک انصاف نے تو جب ملک چھوڑا تھا، ریکارڈ ایکسپورٹس، ریکارڈ ریمیٹنسز، ریکارڈ ریونیو اور ٹیکس کلیکشن، 5 فصلوں کی ریکارڈ ہارویسٹ، آئی ٹی کی ریکارڈ ایکسپورٹس، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انڈسٹریلائزیشن شروع ہو گئی پاکستان میں، انڈسٹریل گروتھ شروع ہو گئی 8.6% جس میں، اور روزگار کا یہ ہے کہ سارے برے صغیر میں سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں. یہ فیکٹس میں آپ کو دے رہا ہوں. تو اس گورنمنٹ کو گرانا ایک سازش کے تحت اور وہ لوگوں کو اوپر مسلط کر دینا جو اس ملک کے 30 سال سے کرپشن کے کیسز، کرپٹ ترین لوگ، اس لیے قوم آج موبلائز ہے. اس لیے آج قوم ایک نئی تحریک میں نکل پڑی ہے اور وہ ہے حقیقی آزادی کے لیے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مختلف ہے اور یہ جو پبلک آپ رسپانس دیکھ رہے ہیں یہ بالکل میری 26 سال کی سیاست میں نے کبھی اس طرح کی ایک نیشنل موومنٹ نہیں دیکھی. بالکل بالکل. مس نورین ہیں. ہاں مس نورین آپ پوچھ سکتے ہیں سوال. السلام علیکم پرائم منسٹر، بیکاز یو آر اسٹل پرائم منسٹر. پہلی بات تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اسلاموفوبیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ نے انٹرنیشنل فورم پہ یہ بات اٹھائی. صرف اسی وجہ سے اگر اور ساری چیزوں کا نظر انداز کر دیں، میں تا عمر آپ کے ساتھ اسی وجہ سے رہوں گی. میرا کوشچن یہ ہے کہ انشاءاللہ جب آپ جیت کے واپس آئیں گے تو آپ کی پرائیورٹیز کیا ہوں گی، اور سیکنڈلی میں لندن میں ہوتی ہوں، آپ کا کوئی میسج ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے. تھینک یو سر. دیکھیے اسلاموفوبیا کا مجھے باقیوں سے اس لیے زیادہ سمجھ ہے کیونکہ میرا بڑا انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے، اور میں کیونکہ بڑا میرا ٹائم بھی گزرا برطانیہ کے اندر، لنڈن میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، تو میں ان سوسائٹیز کو جانتا بڑی اچھی طرح. اور یہ مجھے پتا تھا کہ جو ہمارے مسلمان رہتے ہیں مغربی سوسائٹیز میں، 9/11 کے بعد ایک بہت بڑا ویو شروع ہوا اسلاموفوبیا کا. اور میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ مجھے کبھی بھی اللہ نے موقع دیا تو میں انٹرنیشنل فورمز، یونائٹڈ نیشنز میں، OIC میں، یورپین یونین کے سامنے اس ایشو کو اٹھاؤں گا، کیونکہ وہاں مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ اسلاموفوبیا کی وجہ سے. اور یہ دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب یہ گستاخی کرتے ہیں تو یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہے، اور وہ کوئی مسلمان ہیڈز آف سٹیٹس یہ بتاتے نہیں تھے ان کو. تو اس لیے میں نے OIC میں بھی اٹھایا، پھر یہ UN میں بھی اٹھایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو UN نے 15 مارچ کو ڈکلیئر کیا اینٹی اسلاموفوبیا ڈے، بٹ اس پہ ایک سٹرگل کی ضرورت ہے. اور جو باہر پاکستانی بیٹھے ہیں، جو برٹش پاکستانی بھی ہیں، پہلے تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس تعداد میں یہ سب نکلے میری سپورٹ میں. میری سپورٹ کیا، یہ جو پاکستان میں ایک رجیم چینج کیا گیا اس کے اوپر جس طرح انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور کرمنلز کو اوپر بٹھایا گیا ہمارے اوپر، تو میں ان سب کا آج بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر ایک کویشچن ہے بار بار آ رہا ہے، وہ کویشچن یہ ہے کہ اگر نواز شریف اعلان کرتے ہیں، کیونکہ اب ان کے بھائی کی گورنمنٹ ہے، اگر وہ پاکستان آنے کا اعلان کرتے ہیں تو ہم PTI کا کیا لاہے عمل ہوگا؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر گیون دا سرکمسٹانسز اگر دوبارہ موقع ملتا ہے یا اس طرح، تو اس طرح سے نواز شریف کو جانے دینا چاہیے تھا؟ دیکھیے سب سے پہلے ایک اور کویشچن تھا کہ آگے کی کیا تیاری ہے. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بڑا مشکل ہم نے اپنے 3.5 سال گزارے ہیں، کیونکہ ایک مائنورٹی، ایک گورنمنٹ جو کولیشن گورنمنٹ تھی جس کے پاس بڑی تھن میجورٹی تھی اور کولیشن پارٹنرز تھے، وہ سارا وقت ہمیں بلیک میل کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور بہت ہی مشکل تھا قانون پاس کرنا، کیونکہ سینٹ سے قانون پاس ہونا ہوتا تھا، وہاں ہماری میجورٹی نہیں تھی. تو ایک سارا وقت ایک بڑی کمپرومائز کر کے اور مشکل وقت سے یہ گورنمنٹ چلی ہے. تو یہ جو اگلی باری ہوگی، میں انشاءاللہ پہلے تو اپنی عوام کو اس چیز پہ تیار کروں گا کہ اگر آپ نے لے کے آنا ہے اگلی باری تو ایک میجورٹی سے لے کے آئے، کلیئر میجورٹی، تاکہ ہم بلیک میل نہ ہوں، تاکہ ہم ایک طاقتور گورنمنٹ ہو، تاکہ وہ ہم
قانون اور ریفارمز لا سکیں جو ہمارے لیے بڑا مشکل تھا اس باری. اور ہم نے بڑے سبق سیکھے اس سے, بڑی ٹیم کا بھی پتہ چل گیا, اور انشاءاللہ جو ہم نے ٹکٹس دیے ہم نے ریئلائز کیا کہ ہم نے غلط ٹکٹس دیے تھے لاسٹ ٹائم. تو اس باری ہم خود, ہمارے پاس ٹائم بھی ہوگا ابھی صحیح, ہم ٹکٹس جو ہم نے اب دینے اپنے لوگوں کو بڑا سوچ سمجھ کے ٹکٹس دیں گے, کیونکہ ہمیں یہ جو بلیک میل کیا گیا اور پھر جس طرح انہوں نے غداری کی ہمارے ساتھ. آپ نے جو ابھی جو آپ کا کوشچن تھا کہ اگر نواز شریف واپس آتا ہے, اگر نواز شریف کو واپس آتا ہے اور وہ اگر اس باری اس کو NRO 2 مل جاتا ہے, کیونکہ یاد رکھیں اس کو NRO 1 مل چکا تھا. جنرل مشرف نے ہدایبہ پیپر مل کے اندر اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, جدھر اسحاق ڈار نے باقاعدہ ایک میجسٹریٹ کے سامنے اس نے خود بتایا تھا کہ کدھر کدھر انہوں نے کیسے چوری کی, ان کے پیسے باہر کیسے گئے. اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. وہ مشرف نے ان کو NRO 1 دیا اور پھر وہ واپس آئے, اور پھر ان دونوں نے اور زرداری کو بھی NRO 1 ملا, اور انہوں نے کھل کے پھر کرپشن کی 10 سال. اب جو ان کے کیسز ہیں یہ آپ سب کو سمجھنا ہے کہ سوائے TT کے کیس, شہباز شریف کے اور FIA کے کیس, یہ سارے ان کے کیس پرانے ہیں, یعنی ان کے دور کے 10 سال کے بنے ہوئے ہیں. تو اگر اب آ کے ان کو NRO 2 ملتا ہے, یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کا جو سارا انصاف کا سسٹم ہے اس سب کو ٹوٹلی ڈسکریڈٹ کر دیں گے. کوئی بھی پاکستانی مانے گا نہیں پاکستان کے جسٹس سسٹم میں, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور ہے تو آپ جو مرضی کرو, صرف چھوٹے چور جیل میں ڈالیں گے. اور یہ اتنا ڈینجرس ہے ملک کے لیے. میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا کہ جو قومیں طاقتور مجرموں کو پکڑ نہیں سکتی, طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتی, اور صرف چھوٹے چوروں کو پکڑ دیا, وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو آج اگر تیسری دنیا, یا جس کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں, اگر آپ ایک ایک ملک کو دیکھ لیں کہ وہ جو غریب ملک ہے جدھر غربت ہے, ہر جگہ پہ یہی ان کا مسئلہ ہوگا کہ وہ صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتے ہیں اور طاقتور کو نہیں پکڑتے. اور پاکستان, اور اسے رول آف لا کے کہتے ہیں. رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے کہ سب قانون کے میں ایک برابر. اور جو خوشحال معاشرے ہیں, مثلا سوئٹزرلینڈ ہے, یہ اسکینڈینیویا, آپ وہاں رول آف لا دیکھیں, وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا کوئی قبضہ گروپ ہوگا, کوئی تصور نہیں کر سکتا ہارس ٹریڈنگ ہوگی, کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ پرائم منسٹر اپنی فیکٹریاں بنانی شروع ہو جائے گا. اور اوورسیز یہ تصور ہی نہیں کوئی کر سکتا کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر, اس کی اربوں روپے کی پراپرٹیز لنڈن میں ہیں, اس کے بچے لنڈن میں ہیں, اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہیں, اور ایک دفعہ نہیں بتا سکتے کہ پیسہ آیا کدھر سے. تو یہ جو ہمارے ملک کا جو المیہ ہے اس وقت, وہ ہے ہی سارا رول آف لا کا. جب تک ہم طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ملک کی کوئی فیوچر نہیں ہے. ہماری فیوچر ہی اس پہ ہے کہ ہم یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں, جو میرے اوپر سارا پریشر تھا جس کی وجہ سے میرے اگینسٹ اکٹھے تھے, ہم ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. اور یہ اگر نواز شریف یہاں کے پھر سے NRO 2 لیتا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ملک کی ڈسٹرکشن ہے. اور اس لیے ساری قوم, میں اپنی قوم کو ساروں کو نکالوں گا اس کے اوپر, کیونکہ ہم بالکل یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جی تیمور آپ نیکسٹ, اور پھر اریبہ تیمور کے بعد آپ. تو تیمور پلیز.